لوگ آ کے مجھ سے کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم بتا نہیں سکتے, ہمارے گھر میں 100 مسائل ہیں, ہزار مسائل ہیں. گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں اور یہ وظیفہ جو پڑھتا رہے گا اس کے گھر میں خیریں برکتیں ٹوٹ کر آئیں گی, اور ٹوٹے ہوئے دل, ٹوٹی ہوئی زندگیاں بنتی چلی جائیں گی. گھر کے ہر کونے میں جاتی ہے, اسی لیے گھر کی صفائی ستھرائی ہو پاتی ہے اور پھر اللہ کی رحمت آتی ہے. دھیان سے سن لو چند باتیں جو ضروری ہیں, ورنہ جھاڑ کے رکھ دے گی, یہ جھاڑو کہلاتی ہے. اپنے کلام میں رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوتا ہے اس کے اعمال کا نتیجہ ہے. جھاڑو بظاہر معمولی سی چیز ہے, غلطی بھی چھوٹی سی ہوتی ہے جس کا نتیجہ اور بھگتان بہت بڑا ہو سکتا ہے. میں ڈاکٹر فہد ارتانی, روشنی والا, آپ کا روحانی معالج, آپ کا روحانی استاد فرام roshnicenter.com. تو پھر آئیے سیکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ جو کہ بار بار آپ نے کئی بار سنا ہوگا اس سے, لیکن یہاں کوٹ کرنا بہت ضروری ہے. وہ صرف جھاڑو کو غلط وقت پر دینے سے. ایک عورت تھی جو آئی جس کے گھر میں نحوست تھی, لڑائی جھگڑا تھا, میاں بیوی کے جھگڑے تھے, مال پیسہ کھانے کو ایک اناج کا ایک دانہ بھی نہیں تھا. صرف اور صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا چہرہ دیکھا اور بتا دیا کہ تم غلط وقت پر جھاڑو لگاتی ہو, اس وجہ سے گھر میں اتنی زیادہ نحوست اور عذاب آیا ہوا ہے. گھر میں خیر اور برکت کے لیے سب سے پہلے سمجھیے کہ جھاڑو کو کہاں نہیں رکھنا چاہیے. ایک سمپل سا سائنٹیفک ریزن بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تمام ہی جراثیم اس جھاڑو کے اندر موجود ہوتے ہیں. تمام ہی نحوست گھر کی اور جتنی بھی گند الا بلا ہے ساری کی ساری ہی اس کو چھوتی ہے جھاڑو کو. تو اسے کبھی بھی جہاں گھر میں کھانا پکاتے ہیں اور جہاں گھر میں کھانا کھاتے ہیں وہاں کبھی بھی نہ رکھیں. اسی جھاڑو سے علاج بھی ثابت ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو بزرگوار ہیں وہ شیطانی بیماریوں, جادو ٹونے اور بیماریوں کا علاج مور کے پرس کی جھاڑو سے جھاڑ کر کرتے ہیں. کس وقت جھاڑو نہیں لگانی چاہیے اب یہ نوٹ کر لیجئے. گھر سے جو کوئی بھی شخص کبھی کوئی روزگار کی تلاش میں گھر کا جو کفیل ہے باہر جاتا ہے, اس کے فوراً بعد جھاڑو پوچھا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. جھاڑو کو رکھنا کیسے چاہیے, صحیح احادیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا. اکثر میں نے نہیں پڑھا ویسے, لیکن بزرگوں کے ذریعے سے, بڑوں کے ذریعے سے جو سنی سنائی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسے سیدھا کبھی کھڑا نہیں رکھنا چاہیے. گھر میں لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے اور دیوار پر جو مٹی وغیرہ جمع ہو جاتی ہے اس کو بھی کبھی بھی جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے. اس سے نحوست اور بے برکتی آتی ہے. میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ گھر میں کس وقت جھاڑو کو لانا چاہیے, جمعے کے دن لانا چاہیے. یہ کہتے ہیں بزرگوں کو, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس دن رحمتیں, برکتیں اور شفائیں بڑھتی ہیں پوری دنیا میں, پوری کائنات میں. جمعے کے دن اس دن جھاڑو گھر سمیٹ میں لانا اچھا ہے, اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے گھر سے ساری کی ساری نحوست نکالی جاتی ہے. جہاں تک آپ سے ممکن ہو مساجد میں صفائی ستھرائی کا جتنا اہتمام ہو سکے آپ جا کے خود بھی جا کے اس میں آپ حصہ لیں. جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں آتا ہے اس جگہ کی صفائی میں آپ حصہ ضرور لیں, اس لیے گھر میں خیریں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. مساجد میں صفائی ستھرائی میں حصہ بھی لیں, اور جائیں تو وہاں پر جا کے جمعے کے دن 3 جھاڑویں نئی خرید کر, صاف ستھری فریش خرید کر کے جا کے آپ جو ہے مسجد میں جا کے رکھا بھی کریں. لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. کبھی سنا ہوگا آپ نے بھی, کسی بزرگ نہیں بتایا. گھر میں نحوست ہو, لڑائی جھگڑا ہو, اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے گا. اپنی کسی بھی جسمانی یا روحانی بیماری کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں, اور واٹس ایپ کے ذریعے سے, دنیا کا سب سے فاسٹسٹ میڈیم ہے انٹرنیٹ کے وہ سب سے زیادہ چلنے والی چیز ہے واٹس ایپ. ہر شخص کے پاس مسائل ہیں, پریشانیاں, دکھ کے انبار لے کے بیٹھے, لیکن جیب میں ایک چیز ہے جسے موبائل فون کہتے ہیں, اس کے واٹس ایپ ضرور ہوتا ہے. جائیے واٹس ایپ کے اوپر جا کے, ہمارا نمبر دیا گیا, اس سے سیو کیجیے اپنے پاس. یہ صرف اور صرف فون لائن نہیں ہے, یہ لائف لائن ہے آپ کے لیے. سیو کیجیے, واٹس ایپ پہ جا کے سوال کیجیے. ہمارے معاونین آپ کی معاونت کے لیے الحمدللہ موجود ہیں. کراچی میں موجود لوگ تو آ کر مجھ سے آسانی کے ساتھ ملاقات کر پاتے ہیں. دوسرے شہروں سے, ملک بھر کے لوگ آ کر بات کر پاتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے, زوم کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, ہم نے ایک پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے جس کے ذریعے سے آپ دور بیٹھے بیٹھے ویڈیو کال کے ذریعے سے, پیڈ کنسلٹیشن ہے یہ. roshnicenter.com پہ جائیے, وہاں جا کے آپ فارم فل کیجئے. patreon.com کا پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے, سامنے رکھا گیا ہے.
آپ چاہیں تو ڈائریکٹ اپنے روحانی معاملات کے حوالے سے آپ ڈائریکٹ آپ بات کر سکتے ہیں. اس میں $1 a day کا ایک چھوٹا سا ایک ہم نے پروگرام رکھا ہوا ہے جس کے اندر آپ کو ایک کنسلٹنٹ بھی الاٹ کیا جائے گا. آپ کے علاج کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی. وظائف، اعمال، جو کوئی بھی چیزیں آپ کے علاج میں ہوں گی ساری چیزیں ہم آپ کو خود بتائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز ملے گی آپ کو وہ ہوگی ویڈیو کال کا طریقہ. اس میں بتایا جائے گا. ہمارے مومنین موجود ہیں، آپ جا کر واٹس ایپ پر بھی اس کی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. خاص چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، تجربات پہ محیط ہے یہ. مجرب اعمال میں آپ کو 2 بتا رہا ہوں. کرنا کیا ہے آپ کو؟ صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ گھر کے اندر جھاڑو لگاتے وقت یہ 2 کام کر لیجئے. گھر میں خیر برکت، چھت پھاڑ کر رزق آئے گا، زمین پھاڑ کر رزق آئے گا. میں آپ کو صاف صاف کر رہا ہوں، خیر برکتیں ٹوٹ کر آپ کی بھی چاہیں گی گھر کے اندر انشاءاللہ. وضو کرتے وقت، وضو کرنے کے بعد آپ پاک صاف ہو کر جھاڑو کا اہتمام کیجئے. سورہ رحمان کی تلاوت بآواز بلند موبائل فون میں کسی چیز میں آپ لگا دیجئے، اور جتنی ذکر اس کے اندر آتا جا رہا ہے پاکی کا، خیروں کا، برکتوں کا، جھاڑو لگاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. وہ خیر برکت آپ کے گھر کے اندر اترتی چلی جائیں گی. دوسرا وظیفہ نوٹ کیجئے جھاڑو لگاتے جو کرنا ہے. جو لوگ آ کے مجھ سے کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم بتا نہیں سکتے، ہمارے گھر میں 100 مسائل ہیں، ہزار مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ کے 100 ناموں کی برکت اور خیریں شامل کرنے والے ہیں. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا صبور ہو. اللہ تعالیٰ کا پہلا نام صفاتی ناموں میں اور آخر نام صفاتی ناموں میں، اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا صبور ہو. پڑھتے چلے جائیں گے بغیر گنتی دل دل میں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف ضرور کریں کہ خیر ہے، برکتیں آپ کا مقدر بن جائیں اور یہ جو وظیفہ ہے یہ مقبول ہو، مبرور ہو. گھر میں جھاڑو لگاتے ہو یہ وظیفہ جو پڑھتا رہے گا اس کے گھر میں خیریں برکتیں ٹوٹ کر آئیں گی، اور ٹوٹے ہوئے دل، ٹوٹی ہوئی زندگیاں، ٹوٹی پھوٹی زندگیاں انشاءاللہ بنتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے فائدے اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.